السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں مرسی ٹی وی کے اس خصوصی پروگرام حج مبرور میں۔ الحمدللہ اب تک ہم نے حج کے ارکان، واجبات، شروط اور حج کا جو مسنون طریقہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا ہے، آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔ الحمدللہ حج سے فارغ ہونے کے بعد حجاج کرام مدینہ طیبہ کا رخ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اس کا شرعی حکم کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، انشاءاللہ تعالی وہ ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور الحمدللہ ہماری دینی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید حسین عمری مدنی حفظہ اللہ۔ آئیے ہم شیخ محترم کا استقبال کریں اور پھر اپنے سوالات کی طرف آگے بڑھیں۔ شیخ محترم، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اہلا وسہلا ومرحبا۔ بارک اللہ فیک۔ شیخ محترم بارک اللہ فیکم، حجاج کرام مدینہ طیبہ کا جو قصد کرتے ہیں، اس سلسلے میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا حج کے مکمل ہونے کے لیے مدینہ طیبہ جانا ضروری ہے یا نہیں؟ اسی طرح مدینہ طیبہ جانے کی کیا اہمیت ہے اور اس شہر کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آپ نے بڑے ہی اچھے اور انتہائی اہم سوالات کیے۔ سب سے پہلی بات ہم کو یہ جان لینی چاہیے کہ حج اور عمرے کا مدینہ طیبہ کی زیارت سے کوئی تعلق نہیں ہے شرعی حکم کے اعتبار سے۔ جیسے کچھ کام ارکان کے درجے میں تھے، کچھ کام شروط کے درجے میں تھے، کچھ کام واجبات اور فرائض کے درجے میں، کچھ کام سنت اور مستحب درجے میں تھے، تو مدینہ طیبہ کی زیارت کرنا حاجی کے لیے، عمرہ زائرین کے لیے، کسی کے لیے بھی ان تمام احکام، ارکان، شروط، واجبات، سنت، مستحب کسی اعتبار سے اس میں داخل نہیں ہے حکم کے اعتبار سے۔ لیکن فی نفسی ہی یہ مبارک جگہ ہے، فضیلت کی حامل جگہ ہے، اہمیت کی جگہ ہے۔ اگر کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا یا کوئی زائر رخ کرنا چاہتا ہے، زیارت کرنا چاہتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ قرآن و حدیث میں مدینہ طیبہ کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ دار الہجرہ ہے۔ دار الہجرہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا تو مدینے کا انتخاب کیا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی پسند ہے۔ ہجرت کا مطلب آدمی وطن سے محبت کی قربانی دے رہا ہے اور دوسرے مقام پر اللہ کی رضا کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، ایمان کی بقا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے وہ جا رہا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے مدینہ طیبہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی کاموں کے لیے، دینی کاموں کے لیے، مسلمانوں کے مستقبل کے لیے اور اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دار الہجرہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں انتہائی محبوب تھا۔ اس کے لیے دعائیں بھی کی گئی تھی، اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ جیسے تو نے مکے کو میرے یہاں محبوب بنایا، اسی طرح مدینے کو بھی تو میرے لیے محبوب بنا دے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جیسے مکہ مکرمہ حرم ہے، اسی طرح مدینہ طیبہ بھی حرم ہے۔ حرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی جگہ، حدود وغیرہ یہ قابل احترام ہے، وہاں زائد احتیاط برتنی چاہیے، پابندیوں کا خیال رکھنا چاہیے، وہاں عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حرمت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ مکہ جیسے حرم ہے، مدینہ بھی اسی طرح سے حرم ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ وہ جگہ مبارک ہے، فی نفسی ہی مبارک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں برکت کے لیے خاص طور پر دعائیں کی۔
جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں برکت کے لیے اللہ سے دعائیں کی تھیں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی المدینہ، اے اللہ تو مدینے کے جو پیمانے تھے غذائی اجناس کے، جن کو قدیم زمانے میں مد، صاع وغیرہ کہا جاتا تھا، ان پیمانوں میں بھی برکت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ مدینہ کی زیارت اس لیے بھی کرنی چاہیے کیونکہ مدینہ ایمان کا مرکز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لیأرز الی المدینہ کما تأرز الحیۃ الی جحرہا، مثال دی جیسے کوئی جانور، یعنی حدیث میں سانپ کی مثال ہے، جیسے وہ اپنی بل کی جانب واپس لوٹ کر آتا ہے، ویسے ہی ایمان مدینے کی جانب لوٹ کر آئے گا۔ دنیا جہاں سے لوگ ایمان کا علم حاصل کرنے کے لیے، عقیدے کی پختگی کے لیے، منہج کے استحکام کے لیے مدینے کی جانب رخ کریں گے، تو ایمان کی فضا ہم کو وہاں پر ملے گی، ایمانی ماحول ہم کو ملے گا، ایمان کو تازگی ملے گی، ایمان کی بقا کا وہاں پر سامان رہے گا۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں مدینے کی اسلامی اعتبار سے، جیسے طاعون وہاں پر داخل نہیں ہوگا، دجال وہاں پر نہیں ہوگا، فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور مدینہ پاکیزہ لوگوں کو اپنے اندر رکھتا ہے، جو خبیث ہے مدینہ ان کو نکال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی کی، جو اہل مدینہ کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے اللہ تو ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، جو کوئی اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ تو ان کو ان میں الجھا کر رکھ دے آپسی معاملات میں۔ تو یہ ساری فضیلتیں ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت ساری خصوصیات مدینے کی ہے، لیکن مدینے کی زیارت، مسجد نبوی کی زیارت، مدینہ شہر کی زیارت، اس کا فقہی حکم کے اعتبار سے حج اور عمرے کی عبادت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن لوگ عمر بھر میں ایک دفعہ سفر کرتے ہیں، بہت سارے افراد کو بار بار سفر کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو غنیمت جاننا چاہیے اور ان ساری فضیلتوں کے پیش نظر مدینۃ الرسول، مدینہ طیبہ کی زیارت کرنی چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ بارک اللہ فیکم۔ یقیناً مدینہ طیبہ کی یہ سارے فضائل ہیں شیخ الحمدللہ، اور ہر مسلمان جو ہے ایک الگ عقیدت الحمدللہ مدینے سے جو ہے رکھتا ہے الحمدللہ۔ البتہ بعض دفعہ کچھ باتیں بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہیں لوگوں کے درمیان، ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مدینے کی زیارت نہیں کرے گا تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی مدینے کی یا پھر مسجد نبوی کی یا پھر قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کرتا تو وہ گستاخ ہے، اور ایک معنوں میں اس کا حج مکمل نہیں ہوا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں حجاج کے درمیان جو ہے مشہور ہیں۔ یہ سب جذباتی باتیں ہیں، جی، علم سے، تحقیق سے، توثیق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ موضوع اور من گھڑت روایتیں لوگوں کے درمیان ہیں، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی تو اس نے ظلم کیا، جی، اور اس مفہوم کی کچھ دیگر روایتیں بھی لوگوں کے درمیان ہیں، لیکن سند کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے یہ ثابت نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ لینا کہ اگر کوئی مدینے کا رخ نہیں کر رہا ہے تو وہ گستاخ ہے، بے ادب ہے وغیرہ، یہ سب ایسی باتیں ہیں جن کا دین سے، علم سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یقیناً اہمیت دینی چاہیے، اگر کسی کے پاس وقت ہو، امکان ہو، وسائل ہو اور وہ مقدس سفر پر روانہ ہے تو مدینے کو اہمیت دینی چاہیے، موقع کو غنیمت جاننا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن یہ حکم لگانا، اس طرح کا فتویٰ صادر کرنا یا حج کو آدھا ادھورا سمجھنا یا آدمی کو بے دین، گستاخ، بے ادب سمجھنا، یہ سب چیزیں جذباتی ہیں، علم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انتہا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم، مدینہ کے فضائل الحمدللہ تفصیل سے ہم نے سماعت فرمائے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، وہ ہمارے ناظرین کو بتایا جائے۔ الحمدللہ مسجد نبوی حرم شریف ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو کام کیے، مسجد قباء سے آنے کے بعد
پہلے مسجد نبوی تعمیر کی تاکہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم مل جائے، امبریلا مل جائے، شیلٹر مل جائے، جہاں پر لوگ اپنی عبادتیں اور دین پر استقامت اختیار کر سکیں، تعلیم و تربیت کا ایک مرکز بن سکے۔ تو یہ سب سے پہلا مقام ہے وسیع پیمانے پر، مرکزی حیثیت کا حامل، جو مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور اس کو سرگرم بنایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادت کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو اس مسجد میں ادا ہونے والی ایک نماز، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ، اس حدیث کو بہت سارے لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جو نماز ادا ہوتی ہے، ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ غلط ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ کم از کم اقل مقدار، ادنا درجہ بتایا جا رہا ہے۔ 1000 نماز حدیث میں ایسے الفاظ نہیں، تساوی یا تعادل، ایسے الفاظ بالکل نہیں۔ خیرن کتنا بہتر ہے، جو اعلیٰ معیار ہے، زیادہ سے زیادہ جو ثواب ہے وہ نہیں بتایا گیا۔ بالکل اسی طرح مسجد حرام کا بھی معاملہ ہے، 1,00,000 نماز کا جو ثواب ہے وہ ادنا درجہ ہے، اقل مقدار ہے۔ جو اعلیٰ مرتبہ ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا اجر ملے گا، وہ انسان کی نیت پر ہے، اس کے اخلاص پر ہے، اس کے خشوع و خضوع پر ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل پر منحصر ہے۔ تو سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ ایک نماز اگر مسجد نبوی میں ادا ہو تو وہ 1000 نمازوں کے برابر نہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر اور ان سے بہتر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد نبوی ان مساجد میں داخل ہے جن کی جانب سفر کرنے کی اجازت ہے، دینی نقطہ نظر سے، عقیدت کے ساتھ، ثواب کے ساتھ، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ تو یہ امتیازی مقام بھی اس کو حاصل ہے۔ اگر کوئی ثواب کی نیت کے بغیر، دینی نقطہ نظر کے بغیر، تجارت کے لیے، سیاحت کے لیے، تعلیم کے لیے، کسی اور کام کے لیے کسی جگہ جا رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن عقیدت مندی اور دینی نقطہ نظر سے ثواب کے ساتھ وہ اس مسجد کو آئے گا، یہ مسجد نبوی کی ایک خصوصیت ہے۔ واللہ اعلم۔ جی شیخ، بارک اللہ فیکم۔ جو نمازوں کا ثواب بتایا گیا ہے شیخ، یہ فرض نمازیں اور اسی طرح نفل نمازیں دونوں کو شامل ہیں؟ بالکل، حدیث بالکل عام ہے، صلاۃ، چاہے وہ فرض ہو یا مسنون ہو یا نوافل ہو، سب کا وہی ثواب رہے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ مسجد کا جو لفظ آیا ہے شیخ، تو کیا ہم جو صحن ہے مسجد نبوی کے، اگر وہاں نماز پڑھے تو بھی وہی ثواب ہوگا، یا صحن کا اعتبار الگ ہوگا، اور مسجد کے اندر ہی اگر ہم نماز پڑھیں تبھی چل کر ہمیں جو ہے اتنا ثواب ملے گا؟ اس لیے کہ جب زحمہ زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی بھیڑ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو صفیں ماشاءاللہ سے مسجد نبوی کے صحن میں بھی بن جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں کیا وہاں پر بھی 1000 سے زائد جو ہم نے فضیلت والی بات بتائی ہے وہ ان کے لیے بھی ہوگا؟ دیکھیے، صفوں کے سلسلے میں اصول یہ ہے کہ خیر صفوف الرجال اولھا، جس قدر مرد آدمی امام سے قریب رہے گا اس کی صف افضل رہے گی۔ بے شک۔ اور صفیں اگر متصل ہو، جڑی ہو، دائیں بائیں پیچھے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس کا حکم وہی رہے گا، چاہے وہ جڑی صفیں پھیلتے ہوئے جتنی دور چلی جائے اس سے کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے، فاصلے نہیں آنا چاہیے اور صفیں جڑی رہنی چاہیے، تو وہی اجر انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ مسجد نبوی میں جو ہمیں نمازیں پڑھنا ہے، تو جس کو جتنا زیادہ موقع ملے، زیادہ سے زیادہ وہ اجر کمانے کے لیے وہاں پر نمازیں ادا کرے گا، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کا بھی اہتمام انشاءاللہ تعالی وہ کرے گا۔ اس سلسلے میں عوام الناس کے درمیان ایک بات بہت مشہور ہے کہ جو مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھے گا تو اسے عذاب جہنم سے آزادی مل جائے گی، نجات مل جائے گی، اور 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہے۔ جی ہاں، تو جب وہ فضیلت بتائی گئی تو پھر اب لوگ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور کم سے کم 1 ہفتہ رک کر جو ہے وہ 40 نمازیں، یعنی 8 دن رک کر وہ 40 نمازیں مکمل کر کے ہی
وہاں سے روانہ ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں علمی طور پر ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اس مسئلے میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے بنیادی طور پر. ایک روایت ثابت ہے جامع الترمذی میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی حسن درجے کی روایت ہے کہ جس نے تکبیر تحریمہ کے اہتمام کے ساتھ 40 نمازیں پڑھی وہ نفاق سے بری ہو جائے گا. یہ روایت بالکل ثابت ہے. یہ عام ہے، مسجد نبوی کے ساتھ خاص نہیں ہے. لیکن اس روایت کو پیش کرنے میں لوگوں سے کچھ چوک ہوئی، جسے حدیث کی اصطلاح میں منکر حدیث کہا جاتا ہے. تو مسند احمد کی انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت پائی جاتی ہے، وہ عام مسجد کے الفاظ کو تبدیل کرتے ہوئے فی مسجدی ھذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے الفاظ وہاں پر ذکر کیے گئے. محدثین نے اس روایت کو منکر بتایا، یعنی ضعیف بتایا. خلاصہ یہ ہے کہ جس کو جتنا موقع ملے وہ اہتمام کرے، ہر نماز 1000 نمازوں سے بہتر ہے. لیکن یہ 40 کی پابندی حدیث کی روح سے ثابت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. جزاکم اللہ خیرا. شیخ محترم، مسجد نبوی میں روضہ بھی ایک مقام ہے، تو یہ جو لفظ ہے روضہ، اس سلسلے میں عوام الناس کے درمیان الگ الگ تعبیرات یا پھر الگ الگ مفاہیم جو ہے پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مراد لیتے ہیں، اور پھر دیگر جو احادیث کے اندر معنی آیا ہے وہ بھی جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں. تو اس سلسلے میں صحیح رہنمائی کیا ہے کہ آخر اس کا معنی و مفہوم کیا ہے اور اس جگہ کی اہمیت کیا ہے؟ حدیث میں یہ بات بتائی گئی کہ میرے گھر اور میرے منبر دونوں کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغات میں سے ایک باغ پایا جاتا ہے. سبحان اللہ. جی. تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں پر قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے، بلکہ وہ کھلی جگہ ہے، وہ مسجد کے صحن کا ٹکڑا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، امہات المؤمنین کے کمروں اور منبر کے درمیان ہے. قبر اس سے مراد نہیں ہے. تو جگہ کی تعیین پہلے ہم کر لیں. پھر اس کے بعد حدیث میں ریاض الجنہ کیوں کہا گیا، اس کی کیا وجوہات ہیں اس جگہ کو ریاض الجنہ بتانے کی. تو محدثین نے الگ الگ باتیں بیان کی ہیں. سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ جنت میں جو رحمتیں، جو برکتیں، جو سکون، اطمینان اہل جنت کو نصیب ہوگا، کوئی اس جگہ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو وہی نعمتوں سے سرفراز کرے گا، مالا مال کرے گا. یہ سب سے پہلا مفہوم بتایا گیا. دوسرا مفہوم یہ بتایا گیا کہ خاص طور پر اس جگہ آ کر عبادت کرنا، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اذکار کا اہتمام کرنا، دعائیں کرنا، جو عبادت وہاں ممکن ہے خاص طور پر اس جگہ آ کر کرنا، یہ جنت کا حقدار بنا دیتا ہے. اس اعتبار سے وہ ریاض الجنہ کہا گیا. تیسرا مفہوم یہ بتایا گیا کہ اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں جنت میں منتقل کرے گا. یہ 3 معنی اور مفہوم محدثین نے اس حدیث کی شرح میں بیان کیے ہیں. واللہ اعلم. بارک اللہ فیکم. شیخ محترم، روزہ میں رکنا چاہیے اور نمازیں پڑھنا چاہیے اور اسی طرح ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں کیا کچھ وقت کی حد یا پابندی بتائی گئی ہے؟ کتنی دیر وہاں پر رکنا چاہیے؟ شریعت اس سلسلے میں خاموش ہے. پہلے پابندیاں نہیں تھی، عبادت گزار کو اختیار دیا جاتا تھا جتنی دیر چاہے وہ عبادت کرے. لیکن ابھی نظم و نسق کی برقراری کے لیے اپوائنٹمنٹ رکھا گیا ہے. تو ایسی صورت میں وہاں کے ذمہ داران کی اطاعت کرنی چاہیے، اولو الامر کی اطاعت کرنے کا اجر ملے گا، اور وہ جو پابندیاں بتاتے ہیں کہ کس وقت سے کس وقت تک رہنا چاہیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. واللہ اعلم. جی شیخ، جزاکم اللہ خیرا. شیخ محترم، جو مسجد نبوی جاتے ہیں اور الحمدللہ وہاں پر نمازیں ادا کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت بھی کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کا جو ادب ہے وہ ہم جاننا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں ہم کو امام مالک رحمہ اللہ سے کچھ تفصیل ملتی ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ نے موطا میں کچھ روایات بھی ذکر کی ہیں. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں
ابن عمر رضی اللہ عنہما کبھی سفر سے واپس ہوتے اور کبھی سفر کے بغیر بھی جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جانب رخ کرتے، یعنی قبلہ رخ نہیں ہوتے بلکہ قبر کی جانب متوجہ ہوتے اور سلام کرتے، السلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس آتے، السلام علیک یا ابا بکرین کہتے، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ چونکہ ان کے والد ہے اس اعتبار سے جب سلام کرتے تو کہتے السلام علیک یا ابتہ ثم ینصرف، پھر اس کے بعد میں واپس لوٹتے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ قبر کی جانب متوجہ ہو سکتے ہیں اور ان الفاظ کے ذریعے قبر کے سامنے ان الفاظ کے ذریعے سلام کر سکتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا، سفر سے واپس ہوتے یا سفر کے بغیر بھی زیارت کرنا چاہتے، واللہ اعلم۔ شیخ محترم، کیا روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت ہونی چاہیے؟ یہ سلف کا طریقہ نہیں رہا، صحابہ کرام کا طریقہ نہیں رہا، التزام اور پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ جب جیسا موقع ملے، کوئی وقت کے بغیر، کوئی پابندی کے بغیر انشاءاللہ زیارت کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، اسی طرح جب ہم سلام کر رہے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر سلام کریں گے اور کتنی دیر وہاں پر قیام کریں گے، اور جب ہم وہاں پر ٹھہریں گے تو کیا ہمیں وہاں پر دعائیں بھی کرنی چاہیے؟ ہاتھ اٹھانے کا جو مسئلہ ہے وہ حجر اسود کے سامنے ہے، اس کے علاوہ ان مقامات پر ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ہاتھ اٹھائے بغیر صرف زبان سے الفاظ کے ذریعے سلام کیا۔ زیادہ دیر کھڑے نہیں ہونا چاہیے، وہاں پر جو انتظامیہ ہے آپ کو رکنے کا موقع بھی نہیں دیتا، کیونکہ قطار میں انتظار میں سینکڑوں ہزاروں کبھی لاکھوں لوگ بھی رہتے ہیں، لہٰذا سب کو سلام کرنے کی سعادت کا موقع فراہم کرنا چاہیے۔ وہاں رک کر دعائیں کرنا یہ انتظامیہ کے بھی خلاف ہے، اور کھڑے ہو کر دعائیں کرنا، طویل دعائیں کرنا، ہاتھ اٹھانا کرنا، ان تمام امور کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ جی شیخ، بارک اللہ فیکم۔ جو لوگ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر رہے ہیں تو کیا اگر ان کی پیٹھ اس جانب ہو جاتی ہے تو یہ بے ادبی شمار ہوگی؟ اس سلسلے میں شریعت خاموش ہے۔ پیٹھ اگر ہو جائے قبر رسول کی جانب تو انشاءاللہ کوئی گستاخی اور کوئی بے ادبی نہیں ہوگی، لیکن جب سلام کرتے ہیں تو اس وقت متوجہ ہو کر رخ کر کے سلام کرنا یہ صحابہ کرام کا ادب ہے، اس کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ واپس ہوتے وقت اگر پیٹھ ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی پیٹھ نہیں کر رہا ہے تو یہ غلو ہو سکتا ہے، یہ مبالغہ ہو سکتا ہے، یہ تکلف ہو سکتا ہے، اور لوگ ایک طریقہ بنا لیے تو یہ بدعت بھی ہو سکتی ہے۔ جی شیخ، بارک اللہ فیکم۔ مسجد نبوی کی جو فضیلتیں ہیں اور الحمدللہ وہاں پر خاص طور سے روضۃ من ریاض الجنہ کی فضیلت بھی الحمدللہ آ چکی ہے۔ شیخ محترم، مدینہ طیبہ میں جب ہم رک رہے ہیں تو مسجد قباء بھی جو ہے الحمدللہ جانے کا موقع ملتا ہے اور لوگ جاتے ہیں، تو مسجد قباء کی کیا اہمیت ہے اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ اسلام کی مسجدوں میں خاص طور پہ ہجرت کے بعد سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ وہ قدیم زمانے میں ایک طرح سے چیک پوائنٹ کی طرح تھا۔ لوگ مکے سے جب آتے تو مدینہ داخل ہونے سے پہلے قباء کے پاس رکتے، قیام کرتے اور اس کے بعد میں مدینہ شہر میں داخل ہوتے تھے۔ شرعی لحاظ سے مسجد قباء کو یہ مقام حاصل ہے۔ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے حسن درجے کی روایت ہے۔ الگ الگ الفاظ ہم کو ملتے ہیں، جو اپنے گھر سے نکلے یعنی باوضو ہو کر نکلے، جو اپنے گھر سے نکلے اور مسجد قباء آ کر نماز ادا کرے تو مسجد قباء میں ادا ہونے والی ایک نماز کا اجر ایک عمرے کے برابر رہے گا۔ یہ مفہوم الگ الگ الفاظ سے ہم کو ملتا ہے، اور روایتیں بھی الگ الگ ہیں، اسانید بھی الگ الگ ہیں۔ مجموعی حکم یہ ہے کہ یہ معنی اور مفہوم انشاءاللہ ثابت ہے، واللہ اعلم۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ جو صلاتن کا یا نماز کا جو ورڈ آیا ہے شیخ، تو اس سے مراد فرض نماز بھی ہو سکتا ہے اور نفل نماز بھی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، حدیث بالکل عام ہے، ایک نماز۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، اس کے بعد جو ہمارا اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب مدینہ طیبہ میں ایک حاجی رک رہا ہے
تو وہاں پر کن جگہوں کی زیارت مشروع ہے، ثابت ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اور کن جگہوں کی زیارت غیر مشروع ہے، ثابت نہیں ہے؟ مسجد قباء کی وہ زیارت کر سکتا ہے، مسجد نبوی کی وہ زیارت کر سکتا ہے، اور مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کی وہ زیارت کر سکتا ہے، جی اور بقیع کی وہ زیارت کر سکتا ہے، شہدائے احد کی زیارت کر سکتا ہے۔ جی ان کے علاوہ جو مشہور مقامات ہے، قبلتین ہے، 7 مساجد ہے، غمامہ ہے، جی یا میقات ہے وغیرہ، ان مقامات کی تاریخی حیثیت ہے، اور کبھی کچھ شرعی پس منظر بھی ہم کو ملے گا، لیکن خاص طور پر جانا اور وہاں عبادت کا اہتمام کرنا، ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ ان کے علاوہ کچھ اور بھی جگہ ہیں، جیسے کوئی مشہور کنواں رہا یا کوئی تاریخی جگہ رہی، موجودہ دور میں حکومت ان مقامات کو ڈیولپ کر رہی ہے، جی تو اگر کوئی علم حاصل کرنے کے لیے تاریخی پس منظر میں کچھ وہاں کی جانکاری کے لیے جانا چاہ رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن شرعی حیثیت سے عقیدت مندی کے ساتھ وہاں پر عبادت کی غرض سے، جیسے مسجد قباء کو وہ جاتے ہیں، اس انداز سے نہیں جانا چاہیے۔ نیتوں کا فرق رہنا بہت ضروری ہے، واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ شیخ محترم، مدینہ طیبہ کے اندر کن جگہوں کی زیارت ہمیں کرنی چاہیے، اس کا ہمیں علم ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اب ایک آخری سوال اس سلسلے میں ہمارا یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان جو مفاضلے والی بات آتی ہے کہ کون سا شہر افضل ہے، بعض لوگ مکۃ المکرمہ کو افضل قرار دیتے ہیں، بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ میں مدفون ہیں لہٰذا مدینہ طیبہ کو افضل قرار دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں شرعی رہنمائی ہمیں کیا ملتی ہے کہ کون سا شہر زیادہ افضل ہے، اور اسی طرح کون سی مسجد زیادہ افضل ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ سب سے پہلے ان جیسے موضوعات پر ہم کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے، جی دونوں بھی ہمارے لیے حرمین شریفین ہیں، دونوں مقدس مقامات ہیں، لیکن روایات کو اگر دیکھیں تو نماز پڑھنے کی فضیلت مسجد حرام میں بہت زیادہ ہے، جی تو نماز کی عبادت کے اعتبار سے، عمرے کے اعتبار سے، حج کے مناسک کے اعتبار سے وہ امتیازی خصوصیات مسجد حرام کو حاصل ہے۔ جی لیکن اگر رہائش کے اعتبار سے، قیام کرنے کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے دیکھیں تو مسجد نبوی اور مدینہ طیبہ کو اس کے مقابلے میں فضیلت زیادہ حاصل ہے، جیسا کہ ایک تفصیلی روایت ہم کو ملتی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں، ہر ملک کے بعد، یمن کے بعد، عراق کے بعد اور دیگر شام کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے رہائش کے اعتبار سے۔ اور پھر دیگر روایات بھی ہم کو ملتی ہیں جو مدینے کی شدت پر، گرمی کی شدت، حرارت پر یا سردی کی شدت پر صبر کرے، اور جو فطری موت وہاں پر مر سکتا ہے تو اس بات کا اہتمام کرے، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے گواہ بھی بنیں گے اور اس کے لیے سفارشی بنیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ عبادت اور مناسک کے اعتبار سے مسجد حرام اعلیٰ مقام پر ہے، اور رہائش کے اعتبار سے مدینہ طیبہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی ہے، واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ محترم ناظرین، مدینہ طیبہ کے جو فضائل تھے الحمدللہ آپ نے سماعت فرمائے، اسی طرح مسجد نبوی کی فضیلتیں، مسجد قباء کے اندر نماز ادا کرنے کی شرعی حیثیت، اور اسی طرح مدینہ کے اندر جو حجاج قیام کریں گے تو اس دوران انہیں کون سی جگہیں جانا شریعت سے ثابت ہے اور کون سی جگہ نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، تاریخی پس منظر کے اعتبار سے بھی الحمدللہ شیخ محترم نے وضاحت فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ مکۃ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان
جو موازنہ یا پھر جو ہے جو مقابلہ کیا جاتا ہے، مفاضلہ جو کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں الحمدللہ بہترین توجیہ ہمارے سامنے رکھی گئی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شیخ کے علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائیں۔ محترم ناظرین، یہاں پر ہمارا یہ ایپیسوڈ مکمل ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ رحمات من إلهي تصنع حريتي إنسان 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 أنا أتسامى برحمتي أتسامى برحمتي۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔